باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابھی ہم نے سورہ لہب کی سورت کی تلاوت جو ہے وہ کی۔ اب آپ کو میں اس کا شان نزول بتاتی ہوں۔ سورہ لہب قرآن پاک کی سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کی 5 آیات ہیں۔ ان 5 آیات میں شان نزول یعنی شان نزول کا مطلب ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ کس وجہ سے نازل ہوئی، اس کی تفصیل کیا ہے۔ یہ سورت جو ہے جیسا کہ اس کے نام سے ہی جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سورت جو ہے یہ سورہ لہب ابو لہب کے بارے میں ہیں۔ ابو لہب کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور عذاب کے بارے میں بتایا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ بھی فرمایا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کے اس طرف دشمن آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو کیا آپ میری اس بات پر یقین کریں گے؟ تو وہاں پر موجود تمام لوگوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی بات پر ضرور یقین کریں گے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ ایک مانیں اور میری جو ہے میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں۔ جس پر کچھ لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے لگے، ان کی بات سے انکار کرنے لگے۔ ان لوگوں میں ابو لہب بھی تھا، اور ابو لہب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور اس کے ساتھ ہی اسلام کے دشمن بھی بن گئے، یعنی انہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی شروع کر دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کے بعد۔ اس کام میں ابو لہب کی بیوی جو تھی ام جمیل، وہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں، وہ بھی ان کا ساتھ دیتی رہیں اور وقتاً فوقتاً مختلف ایسے کام کرتی رہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنتی، جیسے ان کے راستے میں وہ کانٹے ڈال دیتی، کانٹے بچھا دیتی اور جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لاتی، کانٹے دار لکڑیاں اٹھا کر لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تاکہ ان کو تکلیف ہو، اور جو وہ اسلام کی تبلیغ انہوں نے شروع کی ہے، جو لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں اسلام دین سیکھنے کے لیے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان سے دور ہو جائیں۔ تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو تکلیف پہنچانے والوں کا پھر اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا کہ ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہے، یعنی ابو سفیان اور ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام کیا ہے، یعنی ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی ہے۔ دنیا کی بربادی کیسے ہے؟ دنیا کی بربادی ایسے ہے کہ ابو لہب جو ہے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کے پورے جسم پر سرخ جو ہے وہ دھبے پڑ گئے، دانے پڑ گئے، اور اسی کی وجہ سے اس کے بچوں نے اور اس کے گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اسی حالت میں وہ جو ہے وہ مر گیا، اور 3 دن تک اس کی لاش اسی طرح پڑی رہی، کوئی اس کو جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے نہ آیا، اور پھر اس کی لاش مزدوروں سے اٹھا کر زمین میں اسی طرح دفن کر دی گئی۔ اسی طرح جو اس کی بیوی تھی ام جمیل، اس کا انجام جو ہے وہ کیا تھا کہ وہ ایک دن جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لا رہی تھیں، تو اس لکڑیوں کا جو انہوں نے گھٹا بنایا ہوا تھا، اس کی رسی جو ہے وہ اس کے گلے میں پھنس گئی اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر جو ہے وہ ان کو دنیا میں بھی ان کے کام آیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے بارے میں بتایا۔ اب ہمارے پاس آ جاتی ہے اس صورت کے الفاظ، معنی اور آیات کے تراجم۔ تبت ٹوٹ گئے، تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ تباہ ہو گیا، وتب اور وہ تباہ ہو گیا۔ اب ترجمہ ہے، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے
کام کیے، طرح طرح کی اعمال کیے، طرح طرح کی تکالیف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام ہمیں بتا دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو گیا اپنے برے عمل کی وجہ سے۔ ما اغنا، نہ کام آیا، انہو، اس کے، مالہ، اس کا مال، ما اغنا، نہ کام آیا، انہو، اس کے، مالہ، اس کا مال، وما کسب، اور نہ اس کی کمائی، یعنی اس دنیا میں اس کے پاس جتنا مال تھا، اس کی جتنی کمائی تھی، وہ کوئی چیز اس کے کام نہ دنیا میں آئی اور نہ آخرت میں آئے گی۔ کیسے؟ کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ ابو لہب کی بیماری کے دوران اس کا جو سارا مال ہے وہ بھی بیکار ہو گیا، اس کے کام نہ آیا، اور اس کی اولاد بھی اس کے کام نہ آئی۔ تو اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بات ہمارے سامنے جو ہے وہ آ رہی ہے کہ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 3 آ رہی ہے۔ آیت نمبر 3 کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ میں آ جاتا ہے سیسلا، جلد ہی یا ان قریب، نارن، آگ، ذات لہب، شعلوں والی، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب آخرت کے انجام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ جلد ہی شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی اس برے عمل کا انجام دوزخ میں جو ہے دوزخ کی صورت میں ہوگا۔ اور دوزخ میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ دوزخ میں کیا ہوتا ہے۔ دوزخ میں شعلے والی آگ ہوگی جس میں برے اعمال کرنے والے، ابو لہب کی طرح برے اعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ اب آیت نمبر 4 آ جاتی ہے، وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی، حمالتھا، اٹھانے والی، حطب، لکڑیاں، اور اس کی بیوی کا کیا کام تھا آپ کو میں نے بتایا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی، جنگل سے لکڑیاں اٹھانے والی تھی کانٹے دار، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچانے والی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اس کی بیوی کا انجام بتا رہے ہیں، فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبلن، رسی، من مسد، بل کھائی ہوئی، اس کی گردن میں بل کھائی ہوئی رسی ہوگی، یعنی اس کا انجام آخرت میں بھی یہی ہوگا کہ آخرت میں بھی اس کے گردن میں ایک رسی جو ہے بل کھائی ہوئی، یہ جو ہم گرا باندھتے ہیں اس طرح کی رسی، ٹائٹ رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹی ہوئی ہوگی۔ ہمارے پاس اب آ جاتے ہیں سورت سے متعلق سوالات جوابات، اور یہ سوالات جوابات ہماری بک پیج نمبر 13 پہ موجود ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ سوال نمبر 1 ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کن 2 دشمنوں کے بارے میں ہے۔ تو ہم نے اس صورت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کن 2 دشمنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دشمنوں ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب دوسرے سوال میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو لہب کون تھا۔ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو لہب جو ہے وہ کون تھا۔ تو ابو لہب جو ہے وہ کون تھا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور وہ کیا تھے؟ اسلام کے دشمن بھی تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی دشمنی میں گزار لی، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے مسلمانوں کو۔ ایون انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ پتھر مار کر بھی لہو لوہان کر دیا، صرف کس وجہ سے؟ اسلام کی دشمنی کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلے والوں کو جمع کرنے کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر جو لوگوں کو بلایا، جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ تو مقصد جو ہے وہ کیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اور اسی طرح وہ دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے دور رہیں گے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں کا کیا حشر بیان کیا ہے، یعنی اس صورت کی بات ہو رہی ہے کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ تکلیف پہنچاتے تھے ان کا انجام کیا تھا، ان کا حشر کیا تھا۔ تو ان کا حشر کیا تھا؟ ان کا حشر یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت تھی، بربادی تھی، رسوائی تھی، اور آخرت میں بھی ان کا بتا دیا ہے کہ وہ شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی جو ہے اس کے گلے
میں بل کھائی ہوئی رسی ہوگی. قیامت کے دن بھی اس کا یہی انجام ہوگا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی. یہ آپ کا آج کا جو ہے وہ ٹاپک تھا، اور آپ کو اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.